بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلقات ہمیشہ سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ کنٹرول کرنے والا۔ پاکستان میں تعلقات زیادہ تر سپورٹ کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں۔ جب میں یورپ جاتا ہوں وہاں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو کنٹرول نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی پاکستان آؤ تو فوراً کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، تم یورپ سے آئے ہو، تمہیں یہاں کی روایات کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں تم انہیں روایات کے نام پر حرام کیوں سمجھ لیتے ہو؟ اصل مسئلہ نفسیات کا ہے۔ ہم نے تعلقات کو محبت کی جگہ کنٹرول کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پاکستان میں محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میری مرضی پر چلو، جبکہ یورپ میں محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہاری مرضی کا احترام کروں گا۔ وہاں لوگ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی الگ سوچ لے لی تو شاید سب بگڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے فیصلے، کاروبار کے فیصلے، روزمرہ کے معاملات سب کنٹرول کے تحت ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل کوئی کام، کوئی بزنس عزت والا نہیں رہا۔ چھوٹا بزنس ہو یا بڑا بزنس، ہر جگہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہے۔ بڑا کام کرو تو ٹیکس والے آ جاتے ہیں، حکومت کے لوگ آ جاتے ہیں، اے سی صاحب آ گئے، ڈی سی صاحب آ گئے، بند کرو دکان، بند کرو یہ فیکٹری۔ کوئی کسی کے ساتھ ٹیکس والے پہنچ جائیں گے، چائے پانی والے پہنچ جائیں گے، میلے والے آ جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں حد سے زیادہ دخل اندازی کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کی تخلیقی صلاحیتوں کو دبانے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاکستان میں بہت لوگ ناکام رہتے ہیں۔ وہ اپنے آئیڈیاز دکھا ہی نہیں سکتے، اپنی تخلیقی طاقت استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلسل کنٹرول اور دباؤ ان کی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یورپ میں ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی بھی جائز کام کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت نہیں لینی پڑتی۔ وہ اپنے آئیڈیاز کو آزما کر دیکھتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہاں کی آزادی کا مطلب یہ نہیں، یورپ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے اتارو اور شراب پی لو، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرو، اپنے آئیڈیاز دکھا سکو۔ پاکستان میں لوگ اپنی زندگی خود مشکل بنا لیتے ہیں ہر روایات اور رائے کے خوف میں۔ اسلام نے آسانی دی ہے مگر ہم نے روایات کے نام پر سب مشکل بنا دیا، اور جب کوئی اسلام کی اصل بات کرے تو فوراً کہتے ہیں یہ جی یہاں نہیں چل سکتا۔ جملہ تم نہیں سمجھتے ایک دفاعی دیوار ہے تاکہ ہم اپنی غلطی سامنا نہ کریں۔ حل یہ ہے کہ ہم اپنے خوف اور خیر محفوظ ہونے کو احساس پہنچائیں، دوسرے کی سوچ کو قبول نہ کریں بلکہ دوسروں کی سوچ کو قبول کریں، اور تعلقات میں سپورٹ کو ترجیح دیں، کنٹرول کو نہیں۔ زندگی، شادی، کاروبار، ہر کام میں آزادی اور سپورٹ ہونی چاہیے تو لوگ کامیاب اور خوش رہیں گے۔ اسلام توازن سکھاتا ہے، جبر نہیں، اور معاشرہ تب ترقی کرے گا جب ہم دوسروں کو سوچنے، سوال کرنے اور اپنی رائے چننے کی جگہ دیں۔ اگلی بار جس وقت پاکستانی کہے نا تم نہیں سمجھتے، اب میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں شاید آپ کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اوورسیز پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے، سر آپ کا بہت زیادہ قصور ہے۔ جب ہم غلط روایات کو دیکھتے تھے تو ان کو روکنے کی بجائے خاموش رہے، سوچا کہ شاید پیسے ہم اس سوسائٹی کو، سر جیسا زمانہ چل رہا ہے ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے، سمجھانے تک ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، ہم نے بلکہ ہم ان کی روایات میں ڈل گئے، ہم نے ان کو سمجھایا نہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک نیا راستہ اختیار کریں۔ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، وہ اپنے تجربات، اپنے سسٹم، اپنے ہیلتھ سسٹم، الیکشن سسٹم، روزگار، معاشیت کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور شیئر کریں، اور یہ ویڈیو لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ ہمیں سکھائیں کہ بہتر معاشیت کیسے بنائی جا سکتی ہے، کیسے بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اور یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی آواز اہم ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اسے بلند کریں۔ بہت بہت شکریہ۔